بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 ستمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ اس ویڈیو میں جن موضوعات پر بات کرنی ہے ان پر بات کرنے سے پہلے جو میں نے پچھلی ویڈیو کی اس میں نے تفصیل سے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کیا آئی اور اس میں کیا گفتگو ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے، کس طرح سے ان کا گھناؤنا کردار اور غلیظ منصوبہ سامنے آیا ہے۔ لیکن بہت سے کمنٹس میں نے دیکھے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ آڈیو آپ نے سنائی نہیں ہے۔ وہ آڈیو اس لیے نہیں سنائی کہ اس آڈیو میں بہت شور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مختصر سی ایک آڈیو ہے، سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت شور ہے اور وہ بڑے غور سے سننی پڑتی ہے، تو ادھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ویسے میں کو سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ ٹویٹر پہ جا کے سنیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ سنائی دے گی، لیکن آپ سن لیں۔ یہ تو واضح ہے کہ انکل عمران خان کے پاس ہیلتھ کارڈ کے علاوہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو $102 نیچے یہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے پاس ہیلتھ کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہیلتھ کارڈ کو بند کر دیں تاکہ عمران خان کو اس کا فائدہ نہ ہو، غریبوں مظلوموں کے لیے اور جو دکھی انسانیت ہے اس کے لیے جو عمران خان کا ایک پروجیکٹ تھا وہ بند کر دیں، کیونکہ عمران خان کو اس سے سیاسی فائدہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ عمران خان نے جو ہے وہ سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دکھی انسانیت کے لیے اس منصوبے کو شروع کیا تھا۔ اب آ جائیں جناب نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے ایک کے بعد ایک نقطے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب اسحاق ڈار کی آمد کے ساتھ ایک اور نقطہ جو ہے وہ ڈیل کا پورا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کو جو زبان دی گئی تھی اس پر عمل ہو گیا ہے، اسحاق ڈار واپس آئے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ مفتاح اسماعیل ان کو جہاز سے اتار دیا گیا یہ کہہ کر کہ جی اسحاق ڈار کے بیٹوں نے ساتھ جانا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ عام جہازوں پر آئے اور جس طرح سے عام پاکستانی سفر کر کے آتے ہیں، لیکن شہباز شریف کے جہاز میں، وزیر اعظم کے جہاز میں جو ایئر فورس کا جہاز ہے اس میں یہ اسحاق ڈار اور ان کے بیٹے جو ہیں، ایک اشتہاری اور اس کے بیٹے آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ انہوں نے حرام کا مال سمجھ رکھا ہے اور اپنے خاندان کو لے کر اشتہاریوں، فراریوں، مفروروں، بھگوڑوں کو لے کر یہ کس طرح سے پھر رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کر کس طرح پھر رہے ہیں جیسے یہ ان کے باپ کا پیسہ ہو، جیسے یہ حرام کا مال ہو، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عوام کے خون پسینے کی جو کمائی ہے، جو عوام ٹیکس دیتے ہیں، یہ وہ ٹیکس کا پیسہ ہے۔ ایک ایک پائی جو عوام دیتی ہے ٹیکس کس طرح دیتی ہے، کس مشکل سے گزر کر یہ بجلی کے بلوں میں جو آپ دیتے ہیں، جو آپ گیس کے بلوں میں دیتے ہیں، جو آپ پیٹرول پہ دیتے ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو سارا ان جہازوں پر استعمال ہو رہا ہے، ایئر فورس کے جہازوں پر جن میں شہباز شریف ٹریول کر رہے ہیں اور ساتھ اشتہاریوں، فراریوں، مفروروں، بھگوڑوں اور ان کو لے کر پھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اداروں کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے، دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ برباد ہو رہا ہے اور صرف نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیل آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار کے آنے سے پہلے 12 گھنٹے پہلے ٹی وی چینلز کو کال کی گئی۔ پہلے چیزیں میں نہیں تھیں اور اسٹیٹ بینک سے یا جہاں سے بھی جیسے بھی چاہے کوئی فون کالز کی گئیں، کوئی دھمکیاں دی گئیں، پتہ نہیں کوئی باہر سے پیسہ منگوا کر وہ مارکیٹ میں فلوٹ کیا گیا، جو بھی کیا گیا۔ بہرحال فی الوقت ڈالر کو نیچے لانا ہے اور دو منصوبے بنائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈالر کو جو نیچے لایا گیا ہے اس کو بہت پروپیگیٹ کروایا گیا، پہلے بھی نیچے جانے لگا تو بہت زیادہ، جب حکومت آئی تو تھوڑا سا نیچے گیا، پھر ایک بار درمیان میں پھر نیچے گیا۔ یہ تیسری بار یہ ہے کہ ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا تو ٹی وی چینلز کو کال کر کے کہا گیا کہ فوراً اس خبر پر آ جائیں اور آج سارا دن آپ نے اس پہ بات کرنی ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی ڈالر جو ہے اس کی قیمت کم ہونے لگ گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ ایک لسٹ فراہم کی گئی کہ معاشی تجزیہ کار ہیں یہ، اور وہ معاشی تجزیہ کار پہلی بار ہی ہم نے دیکھے ہیں اور بیچارے بڑے گئے گزرے سے شکل و صورت سے بھی ان کو معاشی تجزیہ کاروں کا کہا گیا کہ ان سے آپ نے سارٹس کرنے ہیں، ان سے آپ نے لینے، اور ہر چینل کو اشتہار بھی دیے گئے ہیں، ہمیں بھی بول کو بھی ایک لسٹ بھیجی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ ان معاشی تجزیہ کاروں کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسحاق ڈار کی واپسی کی خبر سے کیوں ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے۔ ہم نے تو الحمدللہ یہ کالک اپنے منہ پہ نہیں ملی، یہ لعنت اپنے منہ پہ نہیں ملی، باقی چینلوں نے الحمدللہ کافی ساروں نے یہ لعنت اپنے منہ پر ملی ہے، اپنا چہرہ گندا کیا ہے ان معاشی تجزیہ کاروں کے جو ہے وہ انٹرویوز لے کر۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے کیا کیا کہ
جب یہ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں افسران جب وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، امجد شعیب صاحب ہوں، اعجاز امان صاحب ہوں، جن کی بڑی عزت ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، لوگ بڑی ان سے محبت کرتے ہیں، جب وہ سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کو اور رجیم چینج پر بات کر رہے تھے، تو حکومت نے پتہ نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ تو ٹھیکہ ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی فرم کو، کسی نہ کسی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کو کہ اس طرح کے ہمیں بندے چاہیے، وہ پیسے دے کر ٹک ٹاکروں کو جیسے خرید لیا تھا۔ اس وقت بھی ایک یہ وزارت اطلاعات نے ویڈیوز بنوا کے بھیجی تھی کچھ فوجی ریٹائرڈ افسران کی، اور شکل سے مجھے تو کوئی بھی فوجی نہیں لگتا تھا، پتہ نہیں میری طرح کے بیچارے گئے گزرے تھے، یا یہ بھی ہے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ شاید پیڈ تھے، پیسے لے کے وہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے تھے کہ عمران خان فوج کے دشمن ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچارے زبردستی کسی اور مجبوری میں کر رہے ہوں۔ بہرحال ان کی زبان، ان کا دل، ان کا دماغ وہ ایک پیج پر نہیں تھے، واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور وہ فوجی افسران جو ہیں ریٹائرڈ سو کالڈ، وہ پہلی اور آخری باری ہم نے دیکھے ہیں، نہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھے تھے، نہ اس کے بعد ہم نے کبھی دیکھے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ فوجی افسران ریٹائرڈ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف سامنے آ گئے، وہ پہلی اور آخری بار ڈنڈا دے کر چینلوں کو اور وہ چلوایا گیا تھا، اس کے بعد تو آج تک وہ فوجی افسران ہم نے کہیں نہیں دیکھے۔ تو بہرحال ابھی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو مصنوعی طور پہ ڈالر کو نیچے لایا جا رہا ہے، پہلے بھی اسحاق ڈار نے یہی کیا تھا، اور ساتھ ہی ٹی وی چینلز کو اشتہارات دے کر، پیسہ دے کر، اور یہ بلے بلے کروائی جا رہی ہے اسحاق ڈار کی۔ اور ساتھ ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ یکم کو انہوں نے پیٹرول سستا نہیں کیا تھا، بڑھا دیا تھا، 15 کو بھی بڑھا دیا تھا۔ پہلے سے منصوبہ تھا کہ اسحاق ڈار نے آنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیسے قیمت بہت کم ہو چکی ہے، بہت کم ہو چکی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز، تو اب یہ لوگوں کو ریلیف دیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ اسحاق ڈار کے آنے سے یہ ہوا ہے۔ حالانکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، آپ نے لوگوں کی جیبوں سے کوئی 1000 1500 ارب نکال کر پیٹرول میں اضافی، اور اب آپ لوگوں کو 40 50 60 ارب روپے کا ریلیف دے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو مہنگائی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہونی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی جو فوکس ہے سارے کا سارا وہ تو اپنی لوٹ مار پہ، کرپشن پہ ہے، اپنے کیسز بند کرنے پر ہے، اپنے این آر او پہ، ان چیزوں پر ہے۔ تو وقتی طور پہ یہ چیزیں ہوں گی، لیکن لانگ ٹرم میں پھر ملک کو نقصان ہوگا، وہی جو اسحاق ڈار پہلے کرتے رہے وہی اسحاق ڈار اب کریں گے۔ تو بہرحال لیکن اچھا ہے، میاں صاحب کو راضی کرنے کے لیے، ملک تو خیر ہے، ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے، برباد ہوتا ہے ہو جائے، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کر لیں، لوگوں کو 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سانس لینا محال ہو جائے، کوئی مسئلہ، میاں صاحب ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت میاں صاحب کی رضا جو ہے وہ اس ملک کے مفاد سے زیادہ عزیز ہے۔ ملک، میاں صاحب راضی ہونے چاہیے، ملک کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے، ملک میں تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے ملک میں، ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، میاں صاحب ناراض نہیں ہونے چاہیے، بس میاں صاحب راضی رہنے چاہیے۔ ملک میں 22-23 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو، سیلاب زدہ علاقوں میں کوئی اب فوکس نہیں رہا، مہنگائی کے اوپر کوئی فوکس نہیں رہا، ایک ہی فوکس ہے، میاں صاحب کی رضا، میاں صاحب کی رضا، میاں صاحب کی رضا، بس اس کی طرف ساروں کا فوکس ہے۔ اب آ جائیں جناب کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی پاسپورٹ جاری کروانا تھا، وہ بھی اب نیب نے لکھ کے دے دیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارے دوست ہیں ارشد بھائی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اور اشفاق بھائی ہیں، انہوں نے جو رپورٹ کر رہے تھے وہ چینلز کے اوپر، آپ سے 3-4 گھنٹوں بعد سماعت ہے، وہ آپ نے دیکھا کتنی بار بینچ ٹوٹا، بار بار، پہلے رمضان کے آخری عشرے میں کتنی بار بینچ ٹوٹا، ابھی کتنی بار بینچ ٹوٹا، بالآخر چیف جسٹس اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کو اپنے پاس یہ کیس لگانا پڑا، کیونکہ کوئی اور جج یہ کیس سننے کو تیار نہیں تھا، اور انہوں نے نوٹس کیے تھے، اور اب نیب نے لکھ کے دے دیا مریم نواز صاحب کو پاسپورٹ مل جائے گا، ڈیل کا حصہ ہے، اور کیونکہ نیب نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر پتہ نہیں یہ آڈیوز آنے کے بعد کوئی چیز چینج ہو تو ہو، لیکن ویسے تو یہ طے ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے باہر جانا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان آنا ہے، وہ آ گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ باہر جائیں گی۔ مریم نواز صاحبہ کا باہر جانا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ بڑے فیصلے جو ہیں اگلے 2-3 مہینوں کے حوالے سے وہ ہونے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ہر صورت میں جو ہے وہ باہر جانا چاہتی ہیں، لندن جا کر میاں صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں وہاں پہ، کیونکہ اب تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آفس محفوظ نہیں ہے، وہ بگنگ ہوئی تھی اور وہاں سے آڈیوز آ گئی، تو اس لیے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہر صورت میں باہر جانا چاہتی ہیں، میاں نواز شریف سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں چیزیں، اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ آگے ہیں، اور اب اسحاق ڈار جو ہے وہ اپنی نئی معاشی ٹیم لائیں گے، اور نئی معاشی ٹیم لا کر، اور جس طرح پہلے وہ مصنوعی طریقے سے انہوں نے ڈالر کا ریٹ فکس رکھا تھا، فکس رکھیں گے، اور وقتی طور پہ آپ کو بڑا وہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ڈالر کنٹرول ہو گیا ہے یا قیمت کم ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ جو انہوں نے ریلیف پچھلے 1 پورے مہینے میں نہیں دیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت نیچے آ گیا، اس کا ریلیف عوام کو دے کر اور تاثر یہ بنایا جائے گا کہ اسحاق ڈار کے آنے سے یہ سارا کچھ ہو گیا، حالانکہ اسحاق ڈار کے آنے سے نہیں ہوا، یہ مصنوعی طور پہ یہ ساری چیزیں پلان کی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے،
کچھ کو تھریٹ کیا گیا ہے، کچھ کو کسی اور طرح سے مینیج کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں کر کے اور وقتی طور پہ یہ دکھایا جائے گا کہ بڑا ماشاءاللہ شاندار ہو گیا یہ، لیکن آپ کو 6-8 ماہ بعد پتہ چلے گا کہ اس اسحاق ڈار کی برانڈنگ کے لیے اور نواز شریف کی رضا کے لیے، نواز شریف کی خوشنودی کے لیے ملک نے کتنی بھاری اس کی قیمت ادا کی تھی۔ یہ تو بہرحال آپ کو 6-8 ماہ بعد یا سال بعد کوئی آ کر بتائے گا کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے کہ اسحاق ڈار آ گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ مل جائے گا، وہ باہر چکر لگائیں گی، لیکن وہ ظاہر ہے آ جائیں گی، انہوں نے کیونکہ آگے وہ نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، کیونکہ وہ بری ہونے جا رہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور بریت کے بعد وہ مسلم لیگ نون کی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی اور وہ آ کر کمپین چلائیں گی۔ یہ صورتحال ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔